حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آج آپ کی یہاں موجودگی اور بلوچستان عوامی پارٹی میں شمولیت ہمارے لیے خوشی کی باسط ہے۔ آپ کی شمولیت سے پارٹی مزید مستحکم ہوا ہے۔ جو یہ لوگ کہتے تھے کہ بلوچستان عوامی پارٹی جو بنا ہے یہ پتہ نہیں کس کے ذریعے بنا ہے، کیسے بنا ہے، آج آپ لوگوں نے ثابت کر دیا۔ اور جو باقی ہمارے کونسلرز ہیں تقریباً 200 کے قریب آپ یہاں پہ یونین کونسلرز اور ساتھ ساتھ ہمارے مزید جو کونسلر باب پارٹی کے ٹکٹ پہ لڑے، انہوں نے ثابت کر دیا کہ یہ باب پارٹی عوام کے دلوں میں بستا ہے اور عوامی پارٹی ہے۔ جیسے آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ میں ریسنٹلی 8 مہینہ ہوا ہے یہاں پہ ہم نے گورنمنٹ چینج کیا۔ آتے ہی ہم نے یہ محسوس کیا کہ لوکل باڈیز الیکشن ضرور ہونے چاہیے، کیونکہ نچلی سطح تک عوام کے مسائل حل کرنے میں جو آپ لوگوں کا کردار ہے وہ کسی کا نہیں ہو سکتا۔ دنیا میں لوکل باڈیز کو بہت اہمیت دی جاتی ہے، لیکن 10 سال سے الیکشن نہ ہونے کی وجہ سے میرے خیال میں علاقوں کو بھی نقصان پہنچا ہے اور لوگوں کے مسائل حل کرنے میں مشکلات پیش آئے ہیں۔ تو ہم نے آتے ہی پہلا قدم یہی کیا کہ ہم لوکل باڈیز الیکشن ضرور کرائیں گے، اور یہ بھی آپ سب مبارکباد کے مستحق ہیں کہ ہم نے جو الیکشن ہوا، الیکشن کے انعقاد میں کہیں پہ بھی ہم نے گورنمنٹ کا مشینری استعمال نہیں کیا۔ ہم نے سب عوام کو یہ کہا تھا کہ ہم بلوچستان کے جو لوکل باڈیز الیکشن ہوں گے ہم اس میں گورنمنٹ کو استعمال نہیں کریں گے، عوام کو آزاد رائے کا فلی اختیار ہوگا کہ وہ اپنی رائے کا استعمال کریں، وہ کدھر جانا چاہتے ہیں کیسے۔ لیکن آپ لوگوں نے ثابت کر دیا کہ آپ بلوچستان عوامی پارٹی کو کتنے محبت کرتے ہیں۔ جیسے یہ جو ہم نے بلدیاتی الیکشن کروایا وہ الحمدللہ ایک بہت بڑا ایک چیلنج تھا۔ پہلی دفعہ ہم نے بلدیاتی الیکشن میں کوئی آرمی اور ایف سی کے ٹروپس کو استعمال نہیں کیا۔ ہم نے پولیس اور لیویز کے جوانوں کو مبارکباد دیتا ہوں ان کے ڈپارٹمنٹ کو کہ انہوں نے کتنی خوش اسلوبی سے یہ الیکشن کنڈکٹ کرانے میں ان کا جو امن کا وہ جو کردار تھا انہوں نے نبھایا۔ میں ان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بڑا اچھا اس میں کردار ادا کیا۔ اور صرف الیکشن نہیں کرانا ہے، ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو مضبوط بھی کرنا ہے۔ آپ لوگ اس وقت مضبوط ہوں گے جب تک آپ کو ہم اختیار نہیں دیں گے تو آپ مضبوط کیسے ہوں گے۔ ہم آپ لوگوں کو جتنے کونسلرز ہیں چیئرمین بنیں گے ہم انشاءاللہ آپ لوگوں کو فل اختیار بھی دیں گے اور ساتھ فنڈ بھی دیں گے، تاکہ آپ لوگ اپنے علاقوں میں لوگوں کی خدمت کریں۔ اس حوالے سے جو پرانے دور میں بلدیات کے جو لوکل باڈیز کے لیے پیسے رکھے جاتے تھے وہ تقریباً 5 ارب کے قریب اور اس کے نزدیک آگے پیچھے۔ اس دفعہ ہم نے 15 ارب روپے رکھے ہیں لوکل باڈیز کے لیے۔ لوکل باڈیز گورنمنٹ جو بنیں گے ان کو ہم دیں گے اور ساتھ ساتھ مزید بھی ان میں جو ضروریات ہیں انشاءاللہ ان کو بھی پورا کریں گے۔ میں آپ تمام جو کونسلرز یہاں پہ ہیں باب پارٹی میں شمولیت پر مبارکباد پیش کرتا ہوں اور خوش آمدید کہتا ہوں۔ باب پارٹی صوبے کی بڑی جماعتوں میں شامل ہے اور جس کی جڑیں عوام میں مضبوط ہیں۔ میں نے پارٹی کا بنیاد 2018 میں رکھی اور ہم نے محسوس کیا کہ یہاں پہ بلوچستان عوامی پارٹی بلوچستان میں ایک ایسی پارٹی کی ضرورت ہے جو عوام کی نمائندگی کرے اور بلوچستان کی حقوق کی
جدھر بھی ضرورت ہو اس کی حقوق کے لیے آواز اٹھائے. تو ہم نے جو ایک گورنمنٹ تھا اس ٹائم اس کے خلاف عدم اعتماد لایا اور تمام دوستوں کا MPs کا اس وقت کے منظور کاکڑ بھی ہمارے ساتھ تھے اور تمام ممبران انہوں نے اعتماد کیا اور مجھے ایز اے وزیر اعلیٰ انہوں نے چنا. میں ان کا مشکور ہوں کہ انہوں نے بنیاد رکھا وہاں سے. تو ہمارا پارٹی بنانے کا مقصد یہ تھا. پہلے ہم مختلف یہ نہیں ہے کہ لوگ کہتے ہیں راتوں رات یہ کہاں سے پارٹی, جتنے MPs تھے یہ MNAs MPs یہ مسلسل اپنے علاقوں میں جیتے تھے, لیکن ان کو اکٹھا کرنے کی ضرورت تھا تاکہ بلوچستان عوامی پارٹی جو ہم نے نام دیا اس کا مقصد یہ تھا کہ سب کو اکٹھا کر کے بلوچستان کی عوام کی خدمت کریں اور اس کی حقوق کے لیے آواز اٹھائیں. اور 2018 میں بلوچستان عوامی پارٹی کو آپ تمام بلوچستان کے عوام نے جس طرح سراہا اور جس طرح ووٹ دیا, ہمارے پاس الفاظ نہیں ہے کہ ہم کس طرح ایک نئے پارٹی کو اور نئے جس طرح ہم آئے اور آپ لوگوں نے جس طرح ہمیں ویلکم کیا. ہمارا بھی ذمہ داری بنتا ہے کہ ہم بلوچستان کے عوام کی خدمت کریں اور ہم انشاءاللہ اس سے کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے. جیسے آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ بلوچستان عوامی پارٹی کے ہمارے پاس 5 قومی اسمبلی اور 24 کے قریب ہمارے صوبہ اسمبلی کی نشستیں ہیں, اور کے پی کے میں بھی باپ پارٹی کے ہمارے ممبران ہیں. ملکی سطح پہ اس کی بھی پذیرائی ہوئی ہے. کسی نئی پارٹی کے لیے یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے کہ اس نے پہلے ہی اپنا پارٹی بنتے ہی اس نے اتنے کامیابیاں حاصل کی اور بلوچستان میں گورنمنٹ بنائی. اور سینیٹ میں ہم پاکستان کے چوتھے بڑے پارٹی کے طور پر ہم سینیٹ میں ہم بھی ہماری 12 سینیٹرز ہیں, جو کہ ایک نئی پارٹی کے لیے بہت بڑا ایک کامیابی ہے, اور یہ کامیابی آپ لوگوں کی ہے. معزز خواتین حضرات, جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے گورنمنٹ کو, ویسے تو باپ پارٹی کی گورنمنٹ کو 4 سال کے قریب ہے, لیکن جب سے میں آیا ہوں 8 مہینے کا میں اپنے گورنمنٹ میں ہم نے ابھی تک کیا کیا وہ آپ کے سامنے رکھیں گے کہ جو ہم نے بھی کیا اور آگے کریں گے انشاءاللہ وہ بھی انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے. ہمارے کسی بھی حکومت کی کارکردگی کے لیے یہ مدت کم ہے جو 8 مہینے کا مدت ابھی ہمیں ہوا ہے, ہم آئے ہیں. تاہم اللہ کے فضل و کرم سے اس قلیل مدت میں بہت سی کامیابیاں حاصل کی ہیں. صوبے کے عوام کے حقوق اور مفادات کا تحفظ کو یقینی بنایا ہے. ریکارڈ ایک اہم مسئلہ تھا جو کئی سالوں سے چلا آ رہا تھا اور جسے ہمیں بلوچستان اور بلوچستان کے عوام کے پیسے اس میں خرچ ہو رہے تھے. مختلف جو کیسز جو لگے تھے انٹرنیشنل وہاں پہ ہار بھی چکے تھے, اور اس میں میرے خیال میں جو ہم نے شیئر لیا 25% شیئر جو بلوچستان میں پہلے جو پیسے پہ ہم دے رہے تھے ہمیں ہمارا شیئر تھا کہ ہم پیسے دیں اور اس میں ہمارا حصہ 25% ہے. لیکن الحمدللہ آج اس آپ کی گورنمنٹ نے وہاں پہ اپنی اپنا بلوچستان کا کیس لڑا فیڈرل میں, اور ایسے موقع پہ جا کے ہم اپنا ڈیمانڈ نہیں کر سکتے, لیکن یہ کہ بلوچستان کے حالات کو میں نے دیکھا, میں نے کہا میں کسی چیز میں پیچھے نہیں ہٹوں گا. بلوچستان کو 25% شیئر چاہیے بغیر اس کا خرچے کا, اور کوئی بلوچستان گورنمنٹ خرچہ نہیں کرے گا, نہ عوام خرچہ کریں گے. 5% رائلٹی CSR کے مد میں اور
सर्विस टैक्स तकरीबन 40% के करीब जाके बलूचिस्तान को मिलेंगे और हर साल तकरीबन 200 अरब से ज़्यादा के जो वहाँ पे हमें फ़ायदा होगा बलूचिस्तान के ख़जाने को मिलेंगे, जो कि मेरे ख्याल में दुनिया में जितने भी इस तरह के मुआहदे हुए हैं, एक अफ़गानिस्तान में हुआ है जो सबसे ज़्यादा था, वो 18% है। ये मेरे ख्याल दुनिया का सबसे बड़ा रिकॉर्ड जो 25% जो शेयर मिला है बलूचिस्तान को, ये दुनिया का सबसे बड़ा हुआ है मुआहदा है। और इससे तकरीबन उस इलाके के लोगों को 8000 नौकरियाँ इलाके बलूचिस्तान के लोगों को, और इनको जो ट्रेनिंग है वो बाहर मुल्क में दिया जाएगा जो ज़रूरत हो, और साथ साथ 40 अरब रुपए उस इलाके के भी लगेंगे, जो वो भी मार्च के बाद इंशाल्लाह शुरू हो जाएंगे, वो इलाके की बेहतरी के लिए और लोगों की सहूलत के लिए और डेवलपमेंट के लिए। जिस तरह पहली दफ़ा हुआ है कि इस इशू, ऐसे तो इश्यूज़ बहुत सारे हैं, लेकिन इसको पब्लिक करना और आपके नुमाइंदों तक उसको इन कैमरा ब्रीफिंग देना मेरे ख्याल में कभी तारीख में नहीं हुआ है। चीज़ों को इस तरह इन कैमरा ब्रीफिंग दिया गया फुल। उसमें हम चाहते थे कि तमाम स्टेक होल्डर जितने पार्टी हैं वो इस ऑन बोर्ड हों, उनको पता चले कि जो मुआहदा हो रहा है वो मुआहदा क्या है, और उनके सामने सारी चीज़ें और तमाम मेंबरान जो सूबे असम्बली के थे उनको हमने इसमें ब्रीफिंग दिया और पूरा डिटेल के साथ, और तमाम जमायतों की लीडरशिप के पास में खुद गया, ताकि सिर्फ मुआहदा नहीं करना है, साथ साथ इस प्रोजेक्ट को चलाना भी है। और इससे ये होगा कि बलूचिस्तान में इन्वेस्टरों का आना जाना रहेगा, और इससे बलूचिस्तान के लोगों की और बलूचिस्तान के गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ा एक अचीवमेंट होगा कि अगर हम लोग कामयाब हो जाते हैं। और हमें चाहिए कि इन्वेस्टरों के साथ ताउन करें और उनके साथ जो भी उनके मामलात हैं उनको, अगर इन्वेस्टरों को हम अपने इलाकों में मुल्क में नहीं छोड़ेंगे तो मेरे ख्याल तरक्की की राह में हम बड़े रुकावट डाल रहे हैं। तो इसमें हम सब ने मिलकर बलूचिस्तान की तरक्की में किरदार अदा करना है। और इससे पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा इन्वेस्ट 8 अरब डॉलर कभी भी तारीख में पाकिस्तान में नहीं है। ये बहुत बड़ा एक वो है इन्वेस्ट है, जिससे पाकिस्तान की मईशत में बहुत बड़ा इसका असर होगा। जैसे आपको पता है कि बॉर्डर्स हमारे लिए बहुत अहम है। हम उस सूबे में रहते हैं जहाँ पे एग्रीकल्चर नहीं है, इंडस्ट्रीज़ नहीं है, ऐसे रोज़गार के ज़राए इस तरह है ही नहीं है। तो बॉर्डर हमारा ज़रिया माश है और उससे हमारे लोगों का गुजर बसर होता है। मैंने आते ही पहला कदम ये उठाया कि बॉर्डर्स में लोगों का रसाई हो और लोग अपने ज़रूरत की चीज़ें वहाँ से लें, और ऐसा नहीं हो कि और बगैर किसी रोक टोक के कोई उनको रोके ना, उसको वो करें। हम बलूचिस्तान बाकी सूबों में जाते हैं, हर जगह जाते हैं, लेकिन बलूचिस्तान में पता ही क्यों हमारे पुरानों ने इस चीज़ को नहीं सोचा। हर 10 किलोमीटर के बाद हमें चेक पोस्ट मिलते थे और हमारे लोगों को हमको रोकते थे और हमें गाड़ियों से निकाल के चेक करते थे। चेक तो बहाना था, मुख्तलिफ ज़रिए से पैसे बटोरना था। मैंने आते ही मोस्टली जितने चेक पोस्ट थे पुलिस के, लेवीज़ के, एफसी के, तमाम चेक पोस्टों को तकरीबन ख़त्म किया, और कुछ हैं इनको जल्द इंशाल्लाह ख़त्म करेंगे। और अगर किसी ने इलाके के लोगों को या बलूचिस्तान के अवाम को रोका और किसी चेक पोस्ट में या उनके साथ बदतमीज़ी किया, सेल्फ रिस्पेक्ट सबका वो है, हमारी जिम्मेदारी है कि अमन और आपका रिस्पेक्ट हर जगह हो, और एक अच्छे शहरी के तौर पर आपको कोई ना रोके ना कोई वो करे।
اگر اس طرح کا کوئی چیز اگر سامنے آ جائے تو ضرور ہمیں اطلاع کریں کہ کہیں پہ چیک پوسٹ میں کسی کے ساتھ بدتمیزی کیا جا رہا ہے یا کسی سے پیسے لیا جا رہا ہے تو انشاءاللہ اس کے خلاف کارروائی کریں گے، کسی کو نہیں چھوڑیں گے۔ اور ساتھ ساتھ مشکلات بہت زیادہ ہیں کیونکہ ہم ایسے وقت میں آئے ہیں گورنمنٹ میں کہ ایک تو آخری ٹائم ہے اور ساتھ ساتھ بے روزگاری ہے، دوسرے مسئلے مسائل تھے۔ الحمدللہ جب سے ہم آئے ہیں امن امان بہتر ہوا ہے بہت لوگوں کا، اور لوگ اپنے کاروبار میں لگے ہوئے ہیں، اور میرا دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کو عزت والا روزگار دے۔ اور جو یہاں پہ محکموں میں پوسٹیں پڑی ہوئی تھے کچھ عدالتوں کی وجہ سے آگے پیچھے انشاءاللہ ان سے بھی رابطے میں، اور ہمارے ایڈوکیٹر جنرل ان کی عدالتوں سے ان کا جلد ہم وہ کریں گے، اور جتنے محکموں میں پوسٹیں ہیں ان کو ہم نے ایڈورٹائز شروع کر دیا ہے، بہت جگہوں پہ تقریباً ایڈورٹائز ہو بھی گئے ہیں۔ اور ایجوکیشن میں ہمارے بہت مشکلات زیادہ ہیں، دور دراز علاقوں میں ٹیچرز نہیں ہیں، اس کے لیے ہم ایک طریقہ بنا رہے ہیں تاکہ لوگوں کو روزگار بھی دیں اور وہ جا کے ہمارے بچوں کو پڑھائیں۔ ہیلتھ کارڈ ہمارا ایک اور اقدام ہے اس 8 مہینے کے دوران، اس میں 18 لاکھ جو ہمارے لوگ ہیں فیملیز ہیں 18 لاکھ فیملیز کو ہم کارڈ دیں گے، اور ایک کارڈ 10 لاکھ تک اگر آپ کو سہولت نہیں ہے کہیں پہ علاج معالجے کا، یا آپ نہیں چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ اس میں جائیں، تو 10 لاکھ تک آپ کسی بھی ہاسپٹل میں جائیں، آپ خرچہ کر کے اپنے پیاروں کو بیماری سے بچا سکتے ہیں اور ان کا علاج کر سکتے ہیں۔ 2018 میں جب ہم نے محسوس کیا کہ ایسے بیماریاں ہیں جن کے عام بندہ کیا اچھے لوگ سفید پوش لوگ بھی علاج نہیں کر سکتے، جس طرح کینسر ہے، ہیپاٹائٹس بی ہے، سی ہے، کڈنی کے مریض ہوں یا ہارٹ کے مریض ہوں، ایسے بڑے جو جن پہ بہت زیادہ رقم لگتا ہے جیسے 50 لاکھ 60 لاکھ 1 کروڑ، تو ہم نے اس ٹائم انڈورمنٹ فنڈ ایک قائم کیا تھا، اور اس کا مقصد یہی تھا کہ اگر کسی کو پیارے اگر بیمار ہیں تو یہ وجہ نہیں بنے کہ وہ بغیر پیسے کا اس کو علاج نہیں ہوا اور وہ اس دنیا سے چلا گیا اور جدا ہوا، تو اس کے لیے ہم نے 2008 میں کیا، جام صاحب نے اس کو کنٹینیو کیا، میں اس کا شکر گزار ہوں۔ باقی تو یہ مقصد یہی تھا کہ ہمارے لوگ جو ہیں ان کی ہم جتنا خدمت کر سکیں بلوچستان کے عوام کے، اس میں ہم نے کوئی پارٹی اور ذات پات نہیں دیکھا، ہمارا مقصد بلوچستان کے عوام تھے اور عوام کی خدمت کرنا۔ جیسے آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ گوادر اور جو اپنا علاقہ ہے وہاں پہ ٹرالنگ ہوتا تھا، فش وہاں سے ہمارے جو ماہی گیر تھے ان کو چھوڑتے نہیں تھے، اور دوسرے وہاں پہ ٹرالرز آتے تھے سندھ سے اور دوسرے علاقوں سے، اور وہاں کے لوگوں کی معیشت میں جو ان کے روزگار جو ان کا جو جاتے تھے وہ فشنگ کرتے تھے، ان کو نہیں چھوڑتے تھے اور یہ جا کے خود کرتے تھے۔ ہم نے آتے ہی ٹرالرنگ کا فل خاتمہ کیا، اور آگے انشاءاللہ اس کو روکیں گے، اور کسی کو اجازت نہیں دیں گے کہ ہمارے ایریا میں آ کے ہمارے ماہی گیروں کو بے روزگار کریں۔ انشاءاللہ ان کے ہمارے جو ابھی تک کابینہ جو اجلاس ہوئے وہ 6 کے قریب ہوئے ہیں، اور کابینہ میں تقریباً 200 سے زیادہ امور ہم نے منظور کر دیے۔ ہمیں اقتدار سنبھالتے ہی مشکلات کے وہ سامنا تھا جو 2018 میں جو کردار ادا کر سکتا تھا، اب اس دفعہ اس طرح ماحول نہیں تھا پارٹی کے اندر۔
ہمارے دوستوں کا آپس میں تھوڑا معاملات تھے. انشاءاللہ پارٹی کو ضرور ہم اکٹھا کریں گے, ایک دوسرے کو ساتھ لے کے چلیں گے, جس کی وجہ سے میرا زیادہ ٹائم ایک تو آتے ہی مجھے ریکارڈنگ کا بہت بڑا 3-4 مہینے کا یہ جو ٹائم ہمارا لیا ریکارڈنگ اور پارٹی کے معاملات جو آپس میں, کیونکہ اپنے پارٹی کے اندر سے ہمیں چینج لانا پڑ رہا تھا, تو اس سے ضرور ہمارے دوستوں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات توڑے ہو گئے. انشاءاللہ میں سب کے ساتھ خود جاؤں گا اور تمام دوستوں کو اکٹھا کرنا ہمارا باپ پارٹی کو مضبوط کرنے میں انشاءاللہ کردار ادا کریں گے. انشاءاللہ آپ تمام جو میں ایک بار پھر آپ لوگوں کا مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے بلوچستان عوامی پارٹی میں شمولیت اختیار کیا اور ہمیں عزت بخشی, اور اس پارٹی کو انشاءاللہ ورکر ہی مضبوط کریں گے, آپ لوگ مضبوط کرو گے. ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ہر آپ کے جو ترقیاتی کام ہوں, آپ کے جو معاملات ہوں, انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور آپ لوگوں کو مضبوط کریں گے انشاءاللہ. جیسے منظور صاحب نے کہا, ہمارے لیے ہمارے باپ پارٹی کے لیے بہت بڑا ایک نام نوابزادہ سراج رحسانی صاحب شہید نے جو قربانی دیا, میرے خیال میں وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے, اور یہ ہماری باپ پارٹی کے تمام ممبران اس قربانی کو ہر وقت یاد رکھیں گے. انشاءاللہ اس کے علاقے میں جو بھی کام ہو انشاءاللہ ہم ان کے لوگوں کے ساتھ اسی طرح کھڑے رہیں گے انشاءاللہ. اور منظور کاکڑ صاحب نے جو جنرل سیکرٹری ہمارے, انہوں نے کہا تھا کہ ایک روڈ کا اس کے لیے میرے خیال میں پورے بلوچستان کا نام دیں ہماری باپ پارٹی کے لیے, میں اس کو وہ نہیں کر سکتا ہوں اور اس کی قربانی کے آگے کچھ بھی نہیں ہے, لیکن انشاءاللہ اس میں بیٹھیں گے تمام اسٹیک ہولڈرز کو, یہ اور بھی بہت چیزیں انشاءاللہ اس کے نام سے منسلک کریں گے تاکہ اس کی قربانی کو ہمیشہ یاد رکھا جائے. بلوچستان عوامی پارٹی دینی بارڈر پر آپ سے بارڈر بند کور کمانڈر صاحب 5 منٹ کے روزگار بادینی بارڈر پر آپ سے اور ورکرز جو ہیں انشاءاللہ وہ مطمئن رہیں, انشاءاللہ ان کو ضرور ان کے ساتھ ہم تعاون کریں گے اور ان کے جو بھی مسائل ہیں ان کا حل کریں گے انشاءاللہ. ایک جو کچھ بارڈرز ہمارے بند پڑی ہوئی ہوں اسی وجہ سے میں انشاءاللہ جس میں بادینی بارڈرز اور برامچا وہاں کے لوگ جو کاروبار متاثر ہوا ہے, انشاءاللہ میں ایک اسٹیک ہولڈر جو بھی ہیں ان سے حال وال کر کے انشاءاللہ اس کو جلد کھول دیں گے اور لوگوں کو تاکہ وہ اپنا کاروبار کر سکیں. تو ان الفاظ سے میں تمام ممبران سے, تمام حضرات سے جو یہاں پہ خواتین حضرات موجود ہیں, میں مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے ہمیں عزت بخشا, اور سینئر ہمارے جو یہاں پہ لیڈرشپ بیٹھے ہوئے ہیں ان کا بھی میں مشکور ہوں کہ وہ یہاں پہ. تھینک یو. ابھی تو نہیں پگڑی پہن کس پر آپ کس کو پہنا آپ کو پہنا. نثار ترین صاحب سے گزارش ہے کہ روایتی پگڑی لائیں اور